اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ناظرین نالج فیکٹری، السلام علیکم۔ اس بات سے تمام طبقہ ہے فکر خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو متفق ہیں کہ اس دنیا کی ایک مقررہ عمر ہے جس کی تکمیل کے بعد اس نے ختم ہونا ہے، جبکہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس عقیدے اور نظریے کے حامل ہیں کہ اس کے بعد جزا و سزا کا عمل شروع ہونا ہے، اور اس کائنات کے خاتمے کو ہم اصطلاحی طور پر قیامت کا نام دیتے ہیں، جس کے بارے میں نہ صرف کلام اللہ یعنی قرآن مجید میں متعدد آیات اور صورتیں موجود ہیں جو اس کی آمد کے بارے میں ہمیں اطلاع دیتی ہیں، بلکہ احادیث شریف سے بھی ہمیں اس کے بارے میں بہت سی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کب قائم ہونی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا صحیح علم صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ البتہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر اب تک پوری بھی ہو چکی ہیں، لیکن کچھ بڑی نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے، جو کہ یقیناً وقت کے ساتھ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ان نشانیوں پر گفتگو کریں گے جو کہ اب تک پوری ہو چکی ہیں، اور ان کی تکمیل کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یوم محشر شاید ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ہم ایسے غافل انسان ہیں کہ اب بھی دنیا سمیٹنے کے چکر میں اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم کثرت کے چکر میں پڑے رہتے ہو حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ گویا ایک تو زندگی بہت ہی مختصر اور بے اعتباری ہے، اور مزید یہ کہ قرب قیامت کے آثار بھی سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، اب اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو نہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بلکہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ معزز خواتین و حضرات، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور صحیح وقت صرف اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں جب وہ پوری ہوں گی تو قیامت کی آمد ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں کو نوکرانی سمجھیں گی اور خود آرام کریں گی اور ان سے کام لیں گی تو سمجھو کہ قیامت نزدیک ہے۔ مزید فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور اپنے باپ کو جھڑکیاں دیں گے تو سمجھے قیامت قریب ہے، اور جب وقت بہت تیزی سے گزرے یعنی ایک سال ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ دن کے برابر محسوس ہو تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ اور فرمایا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب شراب کثرت سے پی جانے لگے گی اور جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ہونے لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ اور ناظرین، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر بھی توجہ دیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب بستی کا سردار بدمعاش اور بدکار آدمی ہوگا تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ یہ تمام حالات ہماری نگاہوں کے سامنے مجسم صورت میں کیا موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ گانا بجانا جو کہ اب ایک فن کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک باعزت روزگار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ماضی قریب میں اتنا عام نہیں تھا جتنا آج کے دور میں عام ہو چکا ہے۔ جوں جوں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے ترقی کی، آج یہ گھر گھر کا مکین ہو چکا ہے۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں گے، جب مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہونے لگیں گی، جب عرب کے بدو لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے کے مقابلے کرنے لگیں گے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، جب علماء اور سلاطین وقت کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، حکومت جب کمینے اور ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، لوگ بظاہر تو ایک دوسرے کو سلام کریں لیکن دل کے اندر بغض پالیں تو سمجھیں کہ قیامت نزدیک آ چکی ہے۔ اور ناظرین، مقام فکر یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ یہ نشانیاں کیا ہمیں آج پوری ہوئی نظر نہیں آتی؟ کیا حکمران اب سر عام سرکاری خزانے سے بددیانتی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا ہمیں آئے روز میڈیا میں اولاد کی طرف سے والدین سے زیادتی کی خبریں نہیں مل رہی؟ کیا آج وقت کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کا مظاہرہ نہیں کر رہی؟ اور اگر ہم ذرا سی بھی توجہ دیں تو وہ قیامت خیز مناظر اب ہمیں گلی گلی ہر موڑ پر ملتے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کے نقیب ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، بقول شاعر، فکر امروز کیا صد زمانے تیرے، چھیڑتے تھے دلوں کو ترانے تیرے۔
اب ذرا آپ اپنا تماشا تو کر، ناز کیا کیا اٹھائے صبا نے تیرے، تو گفتارے سود و زیاں ہو گیا، ایک چمن تھا جو نظر خزاں ہو گیا۔ انہی اشعار کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔